یار بات یہ ہے کہ میں یہ تقریر لایا ہوں پڑھنے کے لیے، مگر یہ جو دو تقریریں میرے سے پہلے ہوئی ہیں ان کے بعد میں نے تقریر واپس رکھ لی جیب میں. ہوں گل ہوئے گی تھوڑے نال ڈائریکٹ، ورنہ نہیں ہوئے گی. مگر مجھے ایک بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ رانا نذیر صاحب نے زبردست پنجابی میں تقریر کی، تھوڑی زبان بھی پنجابی، انہوں کی زبان بھی پنجابی. انہوں نے ویخ کے پھر علیم خان کو جوش چڑھیا، انہوں نے کہا میں ہی پنجابی تقریر کراں گا، میری زبان ہی پنجابی ہے. اگر مسئلہ تھوڑا جہا، میں پنجاب رہا، میں پنجاب یونیورسٹی پڑھیا ہی صحیح، مگر میں نے پنجابی چھوٹی موٹی آتی ہے بابا، چھوٹی، میں تقریر نہیں کر سکتا پنجابی. خیر مجھے میری مجبوری ہے، میں نے اردو میں بولنا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اپنی زبان میں آپ لوگوں کے ساتھ دل کی باتیں کی ہیں، رانا صاحب نے بھی اور علیم خان صاحب نے بھی. اب یہ اتنی زبردست تقریریں سنی ہے میں نے. رانا صاحب تھی چھا گئے ہو رانا صاحب چھا گئے ہو سب زبردست تقریر کی تھی. مگر علیم خان آج آپ کی پنجابی تقریر سن کے میری سے ریکویسٹ ہے کہ پنجاب میں جس سے تقریر کرو گے پنجابی کرو گے. اب میری یہ لکھی ہوئی تقریر میری چلی گئی جیب میں. اب میں آپ سے دل کی باتیں کروں گا، جو میرے دل میں ہے وہ آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، میں ایک سیاسی خاندان سے وابستہ نہیں ہوں. میرا خاندان، میرے والد صاحب، میرے دادا، سارے میرے رشتہ دار بھی کوئی سیاست میں نہیں تھا. ہم غیر سیاسی لوگ تھے. میں نے یہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا. قدم اس لیے میں نے اٹھایا کہ میں نے ارد گرد اپنے تمام لوگوں کو دیکھا، اپنے ملک کو دیکھا، اور پھر ایک ایسا آدمی ہمیں ملا جو سیاست، جس نے نئی سیاست شروع کی تھی، جو سیاستدان روایتی سیاستدان نہیں تھا. ہم سب لوگوں نے مل کے اس کے سنبھالا، اس کو ہم نے سپورٹ دی کہ واقعی ایک نیا پاکستان بنائیں گے. یہ بہت لمبی کہانی ہے اور میں پرانی باتوں میں نہیں جاتا کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیوں نہیں ہوا. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آگے دیکھنے کا ٹائم ہے، آگے دیکھنے کا وقت ہے. ہم لوگ بہت کچھ اس سے سیکھے، اس حالات سے دیکھا ہم نے کیا چیز ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اب آگے لے کے چلیں گے. میں آپ کو یہ ایک اور عرض کروں، میں اور علیم خان ہم دونوں ایسے لوگ ہیں جن کو خاندانی طور پہ یہ سب کچھ نہیں ملا تھا جو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہم نے اپنی محنت کر کے ایمانداری کے ساتھ ہم نے یہاں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے. ہاتھ سے کام کرنا کون جانتا ہے سیاست میں؟ علیم خان جانتا ہے، میں جانتا ہوں. ہم نے خود کام کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس ملک کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی حالات بہتر ہوں گے. ہماری اس تمام ترجیح، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ملک میں ہماری کوشش کی تمام ترجیح آپ لوگ ہیں. آپ لوگ جو یہاں کے ایسے عوام ہیں جن کو جو ان کا حق ہے وہ نہیں ملا. یہ سارا پاکستان جو ہے ایک ملک ہے جس میں سے آپ لوگوں کی اکثریت ہے. آپ لوگوں کی اکثریت ہے. یاد رکھنا، یہ پاکستان کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ کا ہے. اور اگر آپ کے لیے اور اب پاکستان کی اکثریت کے لیے ہم لوگ محنت کریں گے، آپ لوگوں کی زندگی بدلے گی، پورا پاکستان بدل جائے گا. جیسے علیم خان نے کہا، ہسپتالوں کی بات، اسکولوں کی بات، ہم نے انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی نے تمام حکومت کے اسکول ایسے بنا دینے ہیں جیسے بہترین انگریزی کے اسکول ہوتے ہیں جہاں لوگ ہزاروں روپے دے کے پڑھنے جاتے ہیں. تمام ہسپتالوں کو ہم ایسا بنائیں گے کہ لوگ باہر سے دیکھنے آئیں گے کہ پاکستان میں سرکاری ہسپتال کا معیار کیا ہو گیا ہے. یہ ہے چیزیں جو ہم نے عوام کے لیے کرنی ہیں. اور معیشت ایک ملک کی جان ہے. معیشت چمکے گی، معیشت آگے جائے گی تو ملک میں بہتری ہوگی.
معیشت کو چمکانے کے لیے، معیشت کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ انڈسٹری لگنی ضروری ہے۔ بے شک اتنے زیادہ فیکٹریاں لگیں، اتنا زیادہ کاروبار ہو کہ جو لوگ کاروبار کرنا جانتے ہیں وہ کامیاب ہوں، اور جو کاروبار کرنا جانتے ہیں ان کی کامیابی سے آپ کو بہترین نوکری ملے۔ سب سے اہم چیز ہے نوکری ملنی چاہیے، اور نوکری کی تنخواہ جائز تنخواہ ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کے گھر میں ہر چیز کو پورا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے یہی منشور میں ایک ایک چیز ڈالی ہوئی ہے، ہمارے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ہم پوری طریقے سے انشاءاللہ کہ اپنے جو ہم نے اپنے ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم پورے اتریں گے۔ دیکھیں، ملک کے بارے میں سوچیں، یہ ملک جو ہے یہ بڑی مشکل سے بنا تھا۔ ہندوستان کے بیچ میں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان کو نکال کے، اس خطے کو نکال کے مسلمانوں کے لیے رائج کیا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہ ہم تمام لوگوں کا حق ہے، ہمارے اوپر تعالیٰ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کو کامیاب کریں۔ ہم کامیاب کریں گے تو یہ ملک صحیح ہوگا، غریب انسان کا غربت مٹے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک غریب غربا کا خیال نہیں کیا جائے گا اور غربت نہیں مٹائی جائے گی، یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کا یہ منشور ہے کہ یہ ٹوٹل ہم ساری محنت کر کے اس کو ہم کامیاب کریں گے۔ زراعت، یہاں یہ زرعی شہر ہے، زرعی علاقہ ہے۔ میں جدی پشتی زمیندار نہیں تھا، میرے کوئی باپ دادا کے پاس سینکڑوں ایکڑ مربع زمین نہیں تھی۔ میں نے اپنی ہمت کر کے، کوشش کر کے، شوق سے میں نے زمینداری میں گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان کو ہم ایک ایسا زرعی ملک بنائیں گے کہ دنیا آگے دیکھے گی کہ زرعی ملک کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسا ملک ہوگا کہ یہ جو منڈی ہے نا، اتنا زیادہ اجناس پیدا ہوگا کہ یہ منڈی جو ہے یہ 5 گنا 10 گنا بڑی بنانی پڑے گی سارا کچھ سنبھالنے کے لیے۔ یہی طریقہ ہے منڈیوں کو بھی بہتر کرنا، بڑا کرنا، کہ پیچھے سے جو آپ کی پیداوار ہے وہ صحیح ہو، اور جب پیداوار صحیح ہوتی ہے میرے بھائیوں اور اس کے پیسے صحیح ملتے ہیں تو تمام عوام کا روزگار پورا ہوتا ہے، اور سارے لوگ جو ہیں ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ یہ ہمارے کام ہے صنعت کاری میں بھی ہم ایسے چیزیں فروغ دیں گے اور ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو لوگ یہاں پہ فیکٹریاں لگا کے کامیاب کر سکیں، آپ لوگوں کو روزگار دے سکیں۔ وہ روزگار ایسا نہیں کہ تھوڑے پیسے والا، بھرپور روزگار۔ اتنی فیکٹری ہونی چاہیے، اتنی صنعت ہونی چاہیے کہ ہر صنعت کار ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے لوگوں کو آئے کہ یار میری فیکٹری میں کام کرو، دوسرا کہ نہیں یار میں زیادہ پیسے دینا، میری فیکٹری زیادہ کم کرو۔ یہ ایک دن ہوگا تو یہ ملک تبدیل ہوگا، اور غریب عوام کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو یہ میں بتاؤں ایک اور بات، ابھی تک یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ وعدے کرتی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، اور وعدے کوئی پورے نہیں کرتا کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی وعدے پورے کرنے کی۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سوچ سمجھ کے وعدے کر رہے ہیں، اندھے وعدے ہم بالکل نہیں کریں گے، نہ ہماری یہ عادت ہے، نہ ساری زندگی میں ہم نے یہ کیا ہے۔ اور رانا نذیر صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئے بھی صحیح تو رانا نذیر نے بھی ہمیں معاف نہیں کرنا، ہمیں پکڑ لینا اس نے آ کے اسی کاموں کے جا کے ایک کیا سی تو پورا کر کے دکھاؤ۔ انشاءاللہ آپ لوگ دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہمیں ہمت دے اور ہم اپنے ان جذبوں کے اوپر پورا اتریں۔ تعلیم، ہر گھر میں تعلیم ہونی چاہیے معیاری، غریب کا بچہ ہو یا جس کا بھی بچہ ہو، اس کو اگر وہ قابل ہے تو اس کو آخر تک جا کے پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، اور وہ جائے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور اپنے خاندان کا بھروسہ بنے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی میں آپ کو عرض کروں کہ ہم لگے رہیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ہم نے پہلے بھی 10-12 سال کی کوشش کی تھی ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے،
اب ہم نیا پاکستان کی بات تو میں وہ نہیں کرتا، وہ بات وہاں ختم ہو گئی۔ اب ہم ایک پاکستان بنائیں گے اور بہترین پاکستان بنائیں گے، بہترین پاکستان بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ کے جذبے کی، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، عزت دی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ جو باتیں میں نے کی ہیں انشاءاللہ ہماری پوری پارٹی کوشش کر کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ تمام لوگوں کی شکریہ، مہربانی۔ رانا صاحب آپ کا، آپ تمام لوگوں کا جہاں کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔